یزید کی موت۔ یزید بن معاویہ کی موت کی مکمل تاریخ جاننے کے لیے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یزید ایک متنازع شخصیت تھا جس کی حکمرانی اسلامی تاریخ کے ابتدائی دور میں آئی۔ یزید کا پس منظر۔ یزید بن معاویہ 647 عیسوی میں پیدا ہوا اور اس کے والد معاویہ بن ابی سفیان تھے۔ معاویہ بن ابو سفیان نے اموی خلافت کی بنیاد رکھی تھی۔ معاویہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں یزید کو اپنا جانشین مقرر کیا، جسے اس وقت کے بہت سے مسلمانوں نے قبول نہیں کیا کیونکہ اس فیصلے میں مشورہ یا انتخابات نہیں ہوئے تھے۔ یزید اور کربلا کا واقعہ۔ یزید کے حکمران بننے کے بعد سب سے اہم اور افسوسناک واقعہ 680 عیسوی 61 ہجری میں پیش آیا، جب امام حسین بن علی علیہ السلام اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے نے یزید کی بیعت سے انکار کیا۔ اس انکار کے بعد امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو کربلا کے میدان میں بے دردی سے شہید کیا گیا۔ اس واقعے نے اسلامی دنیا کو جھنجھوڑ دیا اور یزید کی حکومت پر سوالیہ نشان لگا دیا۔ یزید کی موت۔ کربلا کے واقعے کے بعد یزید نے تقریباً 3 سال مزید حکومت کی۔ اس کے بعد 683 عیسوی 64 ہجری میں یزید کی اچانک موت واقع ہوئی۔ اس کے انتقال کی وجوہات کے بارے میں مورخین میں اختلاف ہے۔ نمبر 1، قدرتی موت۔ کچھ تاریخی حوالہ جات میں یہ ذکر ملتا ہے کہ یزید کی موت قدرتی تھی اور وہ بیماری کی وجہ سے فوت ہوا۔ نمبر 2، کثرت شراب نوشی۔ کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ یزید شراب نوشی میں مبتلا تھا اور اس کی کثرت نے اس کی صحت کو بری طرح متاثر کیا، جو اس کی موت کا سبب بنی۔ دوسرے واقعات۔ کچھ روایات کے مطابق یزید شکار کے دوران کسی حادثے کا شکار ہوا جس سے اس کی موت واقع ہوئی۔ یزید کی موت کے بعد اس کا بیٹا معاویہ دوم تخت نشین ہوا، لیکن اس نے یزید کے نقش قدم پر چلنے سے انکار کیا اور کچھ ہی عرصے بعد اقتدار چھوڑ دیا۔ اس طرح اموی خلافت میں خانہ جنگی شروع ہوئی، جو اموی اور عباسی خلافت کے درمیان اقتدار کی جنگ کی شکل میں آگے بڑھتی رہی۔ یزید کی موت کے بعد کا اثر۔ یزید کی موت کے بعد اسلامی تاریخ میں سیاسی اور مذہبی تفریق میں مزید اضافہ ہوا۔ کربلا کا واقعہ یزید کی موت کے بعد بھی مسلمانوں کی یادوں میں زندہ رہا اور اس نے اسلامی دنیا میں انصاف اور حق کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ کربلا کے واقعے اور یزید کی موت نے اسلامی تاریخ کو گہرے اثرات مرتب کیے جو آج بھی محسوس کیے جاتے ہیں۔ تاریخ الکامل کے مطابق 15 ربیع الاول کے دن اسی حالت میں تڑپتے ہوئے وہ واصل جہنم ہوا۔ اب اس کے درباری اس کے قریب گئے، اس کی لاش سے بھیانک بدبو آنے لگی جس سے لوگ دور دور بھاگنے لگے۔ ایک روایت کے مطابق اسے مقام حرین میں دفن کیا گیا اور جب بنی عباس کی حکومت آئی تو انہوں نے یزید کی قبر کو کھول کر اس کی لاش نکالی تو وہ بدترین حالت میں تھی، جسے خلیفہ منصور نے باعث عبرت سولی پر چڑھانے کا حکم دیا۔ اسی طرح باقی دشمنان اہل بیت بھی ذلت اور رسوائی کی موت مارے گئے، اور جس منصب اور مال و دولت کی خاطر انہوں نے نواسہ رسول کے قتل جیسے بدترین جرم کا ارتکاب کیا، وہ بھی ان کے ہاتھ میں نہ رہا۔ اس واقعے سے عبرت حاصل کرتے ہوئے ہر ایک انسان کو چاہیے کہ اپنی آخرت کو دنیا پر ترجیح دیں اور کسی بھی بڑی سے بڑی چیز کی لالچ میں آ کر اللہ عز و جل کے رسول کی نافرمانی ہرگز نہ کریں۔